بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر خود کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آ جاتی تو ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی تو کافروں کی بیوی بولی، مشہور کو آمادہ کر لے، شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی مجھے غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھا اور دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورت، خصوصاً میرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگر ہوں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش، اس نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کے حق چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور اس شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود پر حق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے، میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 10 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن میں کام بن جاتا تو اس کو بہت سے اجرات مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مسجد کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید، بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر تیسرے دن کام پر نہیں گیا۔ 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ گاؤں میں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاتھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔